بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احد کی جنگ ابتدائی اسلامی تاریخ کی دوسری اہم ترین جنگ ہے۔ اسلامی کیلنڈر کے مطابق یہ 3 شوال 3 ہجری کو لڑی گئی۔ جنگ احد مدینہ منورہ کے قریب احد پہاڑی کی وادی میں ہوئی۔ جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج میں شامل مسلمانوں نے حملہ آور قریش کی فوج سے اپنا دفاع کیا۔ مسلمانوں کو پیغمبر اسلام کی قیادت میں ابتدائی برتری حاصل تھی، تاہم وہ اپنی پوسٹیں چھوڑنے اور بہت جلد فتح کا جشن منانے کی وجہ سے دشمن سے ہار گئے۔ آج احد کا میدان معرکہ حجاج اور سیاحوں کے لیے میدان کی مذہبی اقدار کا تجربہ کرنے کے لیے کھلا ہے۔ جنگ احد کے اسباب کیا ہیں؟ جنگ احد سے قبل جنگ بدر میں مسلمانوں اور قریش کے قبائل نے ایک دوسرے کو للکارا تھا۔ قریش کی فوج جس نے بدر کی لڑائی میں حصہ لیا وہ بہت بڑا تھا اور اس کے پاس بہت رسد کے ساتھ بہت بڑا ذخیرہ تھا۔ اس کے باوجود ایک دن کی لڑائی میں انہوں نے 70 سپاہیوں اور لیڈروں کو کھو دیا، جبکہ 70 یرغمال بن گئے۔ قریشی شکست تسلیم نہ کرنے پر بضد تھے اور قریش نے اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے غزوہ احد کے لیے 3000 جنگجو جمع کیے، جبکہ بدر کی لڑائی میں یہ تعداد 900 سے زیادہ تھی۔ انہوں نے مسلمانوں اور ان کے عقیدے کو منہدم کرنے کا ارادہ کرتے ہوئے مدینہ منورہ کے پہاڑ احد کی طرف کوچ کیا۔ جنگ احد میں فوجیں جنگ احد میدان جنگ جنگ احد میں قبیلہ قریش نے مسلمانوں کے خلاف جنگ چھیڑ دی۔ ابو سفیان قریش کا حقیقی سربراہ تھا۔ قریش کی فوج 3000 پیادہ، 3000 اونٹ اور 200 گھڑ سواروں سے لیس تھی۔ مسلمانوں کے پاس 700 پیادہ، 50 تیر انداز اور 4 گھڑ سوار تھے۔ فوج کی قیادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی الحمزہ اور ابو دجانہ جیسے رہنما کر رہے تھے۔ قریش مکہ نے 3000 مضبوط آدمیوں کی فوج کے ساتھ ابو سفیان بن حرب کی قیادت میں مدینہ کی طرف حملہ کیا۔ اسلامی فوج نے کوہ احد کے تزویاتی اور ٹپوگرافیکلی فوائد سے بہت فائدہ اٹھایا۔ اس نے مسلمانوں کو ساختی دفاع فراہم کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو احد پہاڑ پر تعینات کیا۔ یہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کیا گیا تھا کہ نیچے لڑنے والے مسلمانوں کی پشت کو ڈھال بنایا جائے اور مخالف قوت ان پر پیچھے سے حملہ نہ کر سکے۔ منظرنامے سے قطع نظر انہوں نے حکم دیا اور مطالبہ کیا کہ یہ نشانے باز کبھی بھی اپنی پوسٹیں نہ چھوڑیں۔ چنانچہ مسلم فوج نے میدان جنگ میں دفاع کی 3 لائنیں پیش کیں۔ جنگ احد کا خلاصہ: غزوہ احد 23 مارچ 625 بروز ہفتہ کوہ احد، مدینہ منورہ، سعودی عرب میں پیش آیا۔ مکے کی فوج نے مسلم لائنوں کے سامنے پوزیشن سنبھالی، جس میں ابو سفیان مرکزی دڑے کی کمان تھا۔ اکرمہ بن ابو جہل نے بائیں اور دائیں طرف کی قیادت کی۔ گھڑ سواروں کے کمانڈو عمرو بن العاص گھڑ سواروں کے پروں کے درمیان حملے کو منظم کرنے کا انچارج تھا۔ ابو عامر نے پہلا حملہ کرنے کی اجازت دی۔ مسلمانوں کی طرف سے پتھروں کی بارش سے روکنے کے بعد ابو عامر اور اس کی فوجیں مکے کی خطوط پر پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئیں۔ مکے کے رہنما طلحہ ابن ابی طلحہ العبداری نے آگے بڑھ کر مسلمانوں کو ایک جنگ کا چیلنج دیا۔ چنانچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی علی ابن ابی طالب آگے بڑھے اور طلحہ کو ایک ہی وار سے باہر کر دیا۔ طلحہ ابن طلحہ عبداری کا خاندان مکے کی فوج کی معیار کی حفاظت کا انچارج تھا۔ چنانچہ طلحہ کے بھائی اور بیٹے مکے کے جھنڈے کو بچانے کے لیے ایک ایک کر کے نکلے اور بہادری سے لڑتے رہے، یہاں تک کہ وہ سب مر گئے۔ لڑائی کے بعد دونوں فوجیں عام لڑائی میں مصروف ہو گئیں، لیکن جیسے ہی مسلمانوں نے مکے کی صفوں پر حملہ کیا، قریش کا اعتماد تیزی سے ٹوٹنے لگا۔ جنگ احد کے نتائج کیا نکلے؟ جوں مسلمانوں نے رفتار پکڑی، انہوں نے مخالف قوتوں پر تیزی سے فتح حاصل کر لی، جس کی وجہ سے مسلم فوج کے حوصلے بلند ہو گئے۔ تاہم جیسا کہ مسلمانوں نے کامیابی سے مکے والوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا، نشانہ بازوں میں ایک خامی دریافت ہوئی۔ وہ نشانہ باز جو احد کے پہاڑ کی ڈھلوان پر تعینات تھے، میدان جنگ کی طرف بھاگ گئے۔ انہوں نے اپنے بے پناہ غرور کی وجہ سے بزرگوں کے حکم کی نافرمانی کی۔ مکے کی فوج نے اس صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کرتے ہوئے پہاڑ کا چکر لگانا شروع کر دیا۔ اس نے مسلمانوں کو بے خبر اور پریشان کر دیا۔ بدقسمتی سے بہت سے مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے وفادار دوستوں اور مومنوں کو پیچھے چھوڑ کر جنگ سے بھاگ گئے۔ جنگ احد میں بہت سے مسلمان اس نافرمانی کی وجہ سے مارے گئے اور مسلمان اپنے دشمن کو شکست دینے میں ناکام رہے۔ مسجد احد: ابو سفیان نے مدینے کے زخمی مسلمانوں پر دوبارہ حملہ کرنے کے بجائے مکہ واپس آنے کا فیصلہ کر لیا۔ علماء کا خیال ہے کہ اس لڑائی میں مسلمانوں کو شکست ہوئی کیونکہ انہیں مکے والوں سے زیادہ نقصانات کا سامنا کرنا پڑا۔ تاہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی فوج میدان جنگ میں
لاشوں کو دفنانے کے بعد اسی شام گھر واپس آ گئی۔ مکے کے لوگ شام کے لیے مدینے سے چند کلومیٹر دور حمر الاسد کی طرف ریٹائرڈ ہوئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن ایک چھوٹا سا گروہ مکے کی فوج کو گھر جانے کے لیے روانہ کیا۔ وارڈ کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ مکے والوں کو مدینے کے علاقے سے باہر نکالنے کے لیے طاقت کا مظاہرہ ضروری کیا ہے۔ کیا جنگ احد سے سبق ہمیں حاصل ہوا؟ نمبر 1، رہبر کی اطاعت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی کے محافظوں سے کہا کہ وہ خود نہ نکلیں، لیکن انہوں نے ایسا کیا، جس کے تباکن نتائج برآمد ہوئے، حتیٰ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا طاقتور ترین لیڈر بھی اپنے شاگردوں کو نہیں بچا سکے۔ اگر وہ اس کی نافرمانی کریں، فتح کے لیے ضروری لیڈ اور پیروکاروں کی پیروی کریں۔ نمبر 2، مسلمان ہونا فتح کو یقینی نہیں بناتا۔ ایک فرد کا کردار اور اعمال جنگ کے نتائج کا تعین کرتے ہیں۔ یہ صفات حالات سے قطع نظر جنگ میں فتح یا شکست کا فیصلہ کر سکتی ہیں۔ کئی سال گزرنے کے بعد بھی احد کی جنگ اسلامی تاریخ کا ایک اہم باب ہے۔ کوہ احد اس وقت جزیرہ نما عرب کے مشہور پہاڑوں میں سے ایک ہے۔ اس کے اسلامی ماضی کی وجہ سے یہ بہت سے زائرین کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ مسلمان تاریخی ورثہ، سپاہیوں کے قبرستانوں اور کوہ احد کے خوبصورت خطوں کا مشاہدہ کرنے کے لیے احد کے میدان جنگ کا دورہ کرتے ہیں۔ وہ احد کے میدان جنگ کو دیکھنے کے لیے چوٹی پر بھی چڑھتے ہیں۔ پیدل سفر اور راکھ چڑھنا یہاں کی جانے والی سنسنی خیز سرگرمیوں میں شامل ہیں، اور اس کے علاوہ اس میں غار احد بھی ہے، جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے بعد پناہ لی تھی۔ احد پہاڑ کی وادی میں ایک مسجد بھی موجود ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور